آج یہاں جمعیت علماء کے زیر اہتمام ایک بڑا عظیم الشان تاریخی اجتماع ہو رہا ہے۔ یہی کراچی میں ہم نے جلسہ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء روز اول سے فلسطین کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ اسی کے تسلسل میں جب 7 اکتوبر کو 2023 کو حملہ ہوا تو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس ہو رہی تھی۔ ہم نے مفتی محمود کانفرنس کا عنوان طوفان اقصی میں تبدیل کر دیا تھا، اور تا حد نظر انسانوں نے اہل غزہ کے حق میں اپنا موقف دیا تھا۔ بلوچستان میں اجتماع ہوا، یہاں کراچی میں اجتماع ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے اجتماعات میں اسماعیل ہنیہ نے بھی وہاں سے خطاب کیا تھا، خطیب مفتی فلسطین نے بھی خطاب کیا تھا، مفتی لبنان نے بھی خطاب کیا تھا، لاڑکانہ میں جلسے ہوئے، پنجاب میں جلسے ہوئے، پورے ملک میں جمعیت علماء نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، مسئلہ صرف مسجد اقصی کا نہیں ہے۔ ہمیں اسرائیلی عزائم کو سمجھنا چاہیے، وہ حرمین تک آنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ اجتماعات جہاں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہو رہے ہیں، ہمارے یہ اجتماعات حرمین اور شریفین کے تحفظ کے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! امت مسلمہ کا ترجمان، فلسطین کا ترجمان، غزہ کا ترجمان۔ میرے محترم دوستو، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، 1940 کی قرارداد پاکستان جب لاہور میں پاس ہو رہی تھی، اس وقت یہودی بستیاں قائم کی جا رہی تھی، تو بانی پاکستان نے اس بات کو قرارداد کا حصہ بنایا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ جب اسرائیل 48 میں بنا تو بانی پاکستان نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ کہا، اور اس کے جواب میں اسرائیل کے پہلے صدر نے اپنی پہلی خارجہ پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خارجہ پالیسی کے بنیادوں میں سب سے اولین ترجیح یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح ہوگی۔ سو پاکستان کا نظریہ اسرائیل کے حوالے سے غیر مبہم رہا ہے، اور اسرائیل کا نظریہ پاکستان کے بارے میں غیر مبہم رہا ہے۔ آج اگر کوئی جماعت یا کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے، ان سے بہتر تعلقات کا سوچ رہی ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اساس کے ساتھ غداری ہے، قیام پاکستان کے اساسی مقاصد کے ساتھ غداری ہے۔ اور وہ تو سن 48 کی بات تھی، ابھی چند دن ہوئے نیتن یاہو نے انٹرویو دیا ہے
اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے تو اس نے کہا کہ مسلح مزاحمت وہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے، اور مسلح مزاحمت میں ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ ابھی چند دن پاکستانیوں، تمہارے اجتماعات، تمہارے یہ مظاہرے، تمہاری یہ آواز، تمہارا یہ تکبیر کا نعرہ، یہ آج بھی اس سے صہیونی قوتیں لڑ رہی ہیں، وہ خوف زدہ ہیں آپ کے ان اجتماعات کے رعب اور دبدبے سے۔ میں ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان لابیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بنانا یا اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات بنانا یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور کبھی تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ جمعیت علماء اسلام نے اس فکر کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ جنگ لڑی ہے جو نظریہ اسرائیل کے لیے اس کو تسلیم کرنے کے لیے فضا بناتا تھا، جو ٹیلی ویژن پر آتا تھا، فلسفے بھگارتا تھا۔ ہم نے ان کی زبانیں خاموش کر دی ہے، اور اتنا آسان نہیں، نہ تم اسرائیل کو تسلیم کرا سکو گے اور نہ تم دوبارہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی شناخت دے سکو گے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کے نعرے پہ بنا ہے، اسلام کے نعرے پہ بنا ہے۔ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے کوئی سیاستدان ہو، ہمارے کوئی جاگیردار ہوں، ہمارے کوئی صنعتکار ہوں، کوئی مفاداتی طبقہ ہو، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھایا، زبان کھولی، ہم وہ ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم وہ زبان گھٹی سے کھینچ لیں گے۔ نعرہ تکبیر، سبیل اللہ سبیل اللہ، سبیل اللہ سبیل اللہ۔ جو جہاد کی بیعت کر رہے ہیں وہ بآواز بلند پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا نام لیں، میں ولد اپنے والد کا نام لیں، اسلام کے سربلندی کے لیے، قرآن کے قانون کے لیے، شریعت کے نظام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کے قانون کے نظام کے نفاذ کے لیے، غزہ کے لیے، قبلہ اول کے لیے اور یہودیوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے قائد، امت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں پر جہاد کی بچت کرتا ہوں، جہاد کی بچت کرتا ہوں۔ قائد محترم، آپ اسلام کے لیے، دین کے لیے، پاکستان کے لیے، غزہ کے لیے، قبلہ اول کے لیے جب بھی پکاریں گے ہم سروں سے کفن باندھ کر میدان میں اتریں گے۔
وعدہ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سندھ کے اندر جمعیت علماء کا راستہ روکا جاتا ہے. جمعیت علماء ہے جو غریبوں کے حقوق کے لیے سندھ کے مسائل جزائر معدنیات کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. طارق روڈ کی مدینہ مسجد ہو میری جماعت میدان میں, سکر کے مساجد ہو میری جماعت میدان میں, ختم نبوت کا عمر کوٹ پیر پر خاص کا مسئلہ ہو میری جماعت میدان میں, سندھ کے ہندوؤں کے جان مال عزت اور آبرو کی چوکیداری ہو میری جماعت میدان میں, مندروں کی مسجدوں کی مدرسوں کی چوکیداری ہو میری جماعت میدان میں. سندھ کھپائیں گے بادر کھائیں کے نعرے میرے جماعت نے لگائے, کاروجر کھپائیں گے بادر کھائیں کے نعرے میرے جماعت نے لگائے. الیکشن میں